رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک بڑا گناہگار شخص ہوتا تھا۔ اس نے 97 انسانوں کو قتل کیا تھا۔ جب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ ایک راہب کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، اے راہب، میں نے کوئی برائی نہیں چھوڑی یہاں تک کہ میں نے 97 انسانوں کو ناحق قتل کیا۔ کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے اور توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب نے کہا، اب تیرے لیے معافی کی کوئی صورت نہیں۔ یہ سن کر وہ شخص بڑا ہی مایوس ہوا اور اس راہب کو بھی قتل کر کے چلا گیا۔ جاتے جاتے ایک دوسرے راہب کے پاس پہنچا اور اپنی سابقہ تمام برائیوں کا ذکر کر کے توبہ کی صورت دریافت کرتا۔ دوسرے راہب نے بھی اس کو نفی میں جواب دیا۔ چنانچہ مایوسی کے عالم میں اس نے دوسرے راہب کو بھی قتل کر دیا اور آگے بڑھا۔ ایک تیسرے راہب کے پاس گیا اور اس سے بھی اسی طرح اپنے گناہوں کا ذکر کیا اور توبہ کی راہ دریافت کرنے لگا۔ تیسرے راہب نے بھی اس کو یہی جواب دیا، اب توبہ کی کوئی صورت نہیں۔ یہ سن کر تیسرے راہب کو بھی قتل کر دیا۔ اب اس قاتل کے مقتولین کی تعداد 100 ہو گئی۔ اس کے بعد ایک چوتھے راہب کے پاس آیا اور اس سے اپنے جرائم کا ذکر کر کے توبہ کا راستہ دریافت کرنے لگا۔ اس راہب نے کہا، اگر میں یہ جواب دوں کہ جو شخص اللہ کی طرف رجوع ہوتا اللہ اس کی طرف رجوع نہیں ہوتا تو یہ جھوٹ ہوگا، اس لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اب توبہ کر اور پھر اپنے اعمال درست کرنے کے لیے فلاں مقام کے دیر میں جا کر وہاں کے عابدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر۔ راہب کی یہ بات سن کر اس کو امید بندھی۔ اس نے توبہ کر کے اس در کی راہ لی۔ جب وہ درمیانی راستے تک پہنچا تو اللہ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کی روح وہیں راستے میں ہی قبض کر لے۔ اس کے مرتے ہی عذاب اور رحمت کے فرشتے اس کو اٹھانے کے لیے جھگڑنے لگے۔ اچانک ایک تیسرا فرشتہ آیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ شخص جہاں سے چلا تھا اور جس گاؤں کی طرف جا رہا تھا ان دونوں گاؤں کا فاصلہ نہ تھا۔ اگر یہ توابین کے گاؤں سے زیادہ قریب ہے تو اس کو نیکوں میں شمار کرو ورنہ گناہ گار ہو۔ جب فاصلے کی پیمائش ہوئی تو ایک بالش توابین کے گاؤں سے زیادہ قریب تھا، اس لیے اس کو بخش دیا گیا اور رحمت کے فرشتوں نے اس کو اٹھا لیا۔ حضرت بکر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ توبہ کا وقت بہت دراز ہوتا ہے، لیکن جب موت کے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں تو توبہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور بندہ بھی دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔